Yes, Farman, we are live. फरमान, हम लोग लाइव हैं। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, हम लोग लाइव हैं। यू कैन स्टार्ट। जी ओके। आपने कहा था कि पहले कुछ हम सॉन्ग प्ले करेंगे। ओके, ठीक है। लेट मी सी। होती है जमीन जिसका तख्त आसमां, रूबीन पे वो बैठा है जो करते हैं सना। है जो हक है और जिंदगी असूल। आम है कलाम है और दाम है यसू, चट्टान है महान है और शान है यसू। अनाई है बीनाई है खुदाई है यसू। नूर है गयूर है गफूर है यसू, मोहब्बत है इबादत है और चाहत है यसू। मालिक है वो मालिक है और राज़िक है यसू। हबीब है अजीब है हबीब है यसू, जो गीत है संगीत है मनमीत है यसू। वो शाफी है वो माफी है बस काफी है यसू।
جی السلام علیکم، میری طرف سے اور ڈاکٹر ایرک سرورت کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو، ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کرائسٹالوجی اینڈ کرسمس سانگز ان مسلم کانٹیکسٹ۔ اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایرک سرور صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں تعلیم اسکول آف چرچ میوزک ورشپ ان پاکستان، اور میرا نام ڈاکٹر فرمان علی ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے، اور ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں۔ تو ہم جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ایرک سرور صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے سیاق میں علم المسیح کو کس طرح سے کنٹیکسچولائز کیا گیا ہے، اور خاص طور پر میوزک کے اندر کس طرح سے کنٹیکسچولائز کیا گیا ہے۔ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس میٹنگ میں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ فرمان، آپ کی محبت کا اور آپ کی ساری تحقیق کا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے خیال میں اور آپ پہلی بار 2008 یا 9 میں ملے تھے، جب آپ لاہور میں شاید ریسرچ اپنے آپ نے سٹارٹ کی تھی، اگر میں غلطی نہ کروں تو۔ جی جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ 2008 نہیں، شاید 2010 کی بات ہے۔ اس وقت میں جی ٹی ایس کے جو گریجویٹس ہیں ان کی جو سوشل رول ہے معاشرے میں، ان کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، تو اس سلسلے میں میں نے آپ سے انٹرویو بھی کیا تھا، ملاقات بھی کی تھی، اور آپ کے کام کا تعارف اس وقت پہلی دفعہ میرے سامنے آیا تھا۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ۔ اور سننے والے دوست جو ہیں، جی ٹی ایس سے مراد گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمینری ہے۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کنٹیکسچولائزیشن آف کرائسٹ اینڈ کرائسٹالوجی ان پاکستان، اسپیشلی ان ریلیشن ٹو میوزک۔ تو لیکن موضوع پر آنے سے پہلے ہم کچھ بنیادی معلوماتی جو سوالات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو علم المسیح ہے یا مسیح کی جو شخصیت ہے، وہ اس کا جو اظہار ہے یا اس کی جو تفہیم ہے کیتھولک کرسچنز کے ہاں اور پروٹیسٹنٹس کرسچنز کے ہاں کس طرح سے مختلف ہے، یا ان کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی تفہیمی فرق پایا جاتا ہے، یا ان میں کسی قسم کی کوئی تفہیمی فرق موجود نہیں ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیں، مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح کی ذات ہے۔ جی موسٹلی اگر ہم باقی بعض اوقات جب ہم مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ شاید اٹس بیسڈ آن بک جو ہے وہ ہمیشہ بعد کی کہانی ہوتی ہے، ہمیشہ جو پہلے پرسن ہوتا ہے وہ اس کی ذات جو ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کی روح سے جو علم المسیح ہے وہ اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پر جو ریفارم یا اوور آل جو پوری دنیا مسیحی ہیں، وہ میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میں فی الحال ان فرقوں کی طرف نہیں جا رہا جو شاید اس سے ڈینائی کرتے ہوں یا تاریخ میں انہوں نے کبھی کیا ہو۔ وہ ہے کہ خدا ثالوث یا جو ٹریون گاڈ ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیحی 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے سادہ سا لفظوں میں اس کا تفہیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، خدا واحد نے اپنی ذات کا مکاشفہ جو ہے وہ مسیحی ایمان اور تناظر کے مطابق وہ اپنے آپ کو خدا ثالوث کی صورت میں دنیا پر واضح کیا ہے۔ تو اس لیے مسیحی جو ہیں، وہ جو میجورٹی دنیا ہے وہ خدا ثالوث پر ایمان رکھتی ہے، جس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، کہ خدا نے اپنا اظہار ان 3 اقانیم کی صورت میں کیا۔ تو اس سارے تناظر کے اندر خدا ثالوث کے اندر جو یسوع مسیح کی ذات ہے وہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی ذات کا اظہار ہے، ظہور ہے، یوحنا کی انجیل پہلے باب میں اس کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا ہے، جس کو کہ قرآن شریف میں بھی اس ٹائٹل کو یوز کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا۔ جہاں سے جو ٹائٹل ہے کلمت اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے یسوع مسیح کی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیتھولکس ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں، ان سب کا جو اس وقت کہنا چاہیے یونانیمسلی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی ذات کا مکاشفہ ہیں، اور خدا نے اپنے آپ کو انسانی صورت میں انکارنیٹڈ تجسم ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں ظاہر کیا یسوع مسیح کی ذات کی صورت میں۔
سو ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے جس پر پوری دنیا کے مسیحی جو ہیں وہ اکٹھے اس پر ایگری ہیں، جو کہ ہمارے ہاں رسولوں کا عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلا ٹائٹل اگر آپ دیکھیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، روح القدس کی جو ہے وہ قدرت سے کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے حد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آئے گا. اینڈ دین لاسٹ پارٹ ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، ہولی اسپرٹ پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، عالمگیر کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، فیلوشپ آف دا بلیورز، اور ہمیشہ کی زندگی پر، اور مردوں کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. سو آپ دیکھیں گے کہ کتنے کانسیپٹ ہیں اس کے اندر جو کہ خدا کی ذات سے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ یسوع مسیح کی آمد ہے، کنواری مریم سے پیدائش ہے، جسے عیسیٰ ابن مریم قرآن شریف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا یونانیمسلی کلیریفائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہیں، اور ان کی علمیت اور ان کی مصلوبیت، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر جانا، پھر دوبارہ واپس آنے کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس کلیئر اکراس دا بورڈ آن اے کرسچن اسپیکٹرم ویدر دے آر رومن کیتھولک اور ویدر دے آر پروٹیسٹنٹ. ہاں ایک بات ہے، بعض اوقات یہ ضرور کہا جاتا ہے، آپ کا چاہے کسی بھی فرقے سے مسیحیت سے تعلق ہو، لیکن اگر آپ یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے رسولوں کا عقیدہ پڑھا ہے، اگر کوئی شخص اس عقیدے سے باہر چلا گیا ہے تو مسیحیت سے خارج ہو گیا ہے. باقی ان کی پریکٹس کیا ہیں، باقی ان کے ساکرمنٹس کیا ہیں، باقی ان کے عبادت کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. بنیادی جو ہے، جو یونیفائڈ عقیدہ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے بائبل مقدس، اور اس کے بعد رسولوں کا عقیدہ جو کہ پچھلے 1700-1800 سالوں سے جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو یہ سادہ سا جواب ہے کہ رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اس پہ کیسے بلیو رکھتے ہیں یسوع مسیح کی ذات پر. اوکے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے بنیادی طور پر وہ پاکستان کے سیاق سے متعلق ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا خاص طور پر کہ پاکستان کے سیاق کے اندر کرسچن تھیالوجین جو ہیں یا مسیحی الہیات دان جو ہیں، انہوں نے علم المسیح کو کس طرح سے کنٹیکسچولائز کیا ہے، یا کون سی اپروچز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ استعمال ہوئی ہیں؟ یہ فرمان بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ شاید ویسٹرن ریلیجن ہے. مسیحیت ویسٹرن ریلیجن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں جاننا ہوگی، خداوند یسوع مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے. آج کل فلسطین اسرائیل کا بڑا جھگڑا چل رہا ہے. He was Palestinian by the way. So Christ was Palestinian Jew. So he was not even the Israelites. اسرائیل تو آج کی پیداوار ہے، یہاں جو نام آیا بائبل مقدس میں وہ بعد کی بات ہے، لیکن he was a Palestinian Jew اگر میں صرف یسوع مسیح کی ذات پہ بات کروں تو. اور تو یسوع مسیح جو ہیں، جو مسیحیت ہے اٹس ایسٹرن ریلیجن. سو وہ ویسٹرن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہم کلیئر کریں. سو خداوند یسوع مسیح چونکہ ہی واز پیلسٹینین جیو، یسوع مسیح نے اپنے 30 سالہ جو ایک عمومی جو ایک عمر ان کی کہی جاتی ہے، اس میں انہوں نے اپنی ساری زندگی پیلسٹین میں گزاری، یروشلم اس کے گرد و نواح، یہودیہ، سامریہ کے اندر. اس وقت کا جو یونیفائڈ پیلسٹین انڈر دا رومن امپائر تھا، رومن کالونی تھی وہ، رومن اس کا قبضہ تھا اس کے اوپر رومیوں کا. اور خداوند یسوع مسیح اس دور میں پیدا ہوئے، اور یسوع مسیح کی ساری زندگی ایسٹرن کانٹیکس میں گزری. یسوع مسیح ایک کٹر یہودی ہوتے، بچپن سے ایک یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے. ساری شریعت، سارے کا سارا جو موسوی شریعت تھی، سارے کے سارے جو عیدیں تھیں، جو تہوار تھے، خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم تھی، وہ ساری اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. سو اس لیے پاکستانی کانٹیکس میں جو ہمارے پاس جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے، اس میں 3 ویو آئی ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں. دیکھیں، پہلی جو ویو آئی ہے اسے ہم کہتے ہیں مقدس تومہ رسول کی ویو جو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے ہاں ٹیکسلا جو ہے اس وقت، ٹیکسلا کے مقام پر، جو کہ اس دور میں گونڈسپور جو ایک شہنشاہ تھا، وسٹوریا مارتوما جو کانٹیکسٹ ہے، جو ایک نیریٹو ہے کہ وہ ٹیکسلا میں آئے اور وہاں پر انہوں نے مسیحیت کو پھیلایا. وہاں سے پھر وہ ہندوستان چلے گئے، مالابار کی کوسٹ پر، اور وہاں پر مارتھوما چرچ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے ویسے کہ مارتھوما کا چرچ آج بھی سوریانی لینگویج میں آج بھی وہ ان کی لٹرجی ہے، وہ عبادت کرتے ہیں. تو اندازہ کریں کہ ان کے پاس 2000 سال پرانا ٹریڈیشن ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستانی کانٹیکس میں پہلی ویو ہمارے پاس کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. وی ڈزنٹ نو واٹس ہیپن.
दूसरी जो वेव आती है वो आती है जब ईस्टर्न चर्च जो है, जो कि शाम, इराक, ईरान और तुर्की जो है, ठीक है, ये जो एरिया था वो इसको जो है वो पेश करता है। उसमें जो बिशप की जो होली सी की जो सीट थी वो थी पर्शिया, ईरान के अंदर पर्शियन सीट थी, जहां पर उस कफी या जो बिशप बैठते थे, जो कि अरब को, और उस वो जो चर्च था दैट वाज नेस्टोरियन चर्च। अच्छा, आज हमारे पास नेस्टोरियन चर्च शायद मौजूद हो और कहीं ना कहीं वो इबारत भी करते हो, लेकिन ये वो चर्च है जो इंगेज हुआ अरब से, अरब चर्च के पास। सो जो इल्मुल मसीह जो हमारे हमारे दोस्तों के पास है, या जो बाकी मजाहब के पास, जो बाज़ औक़ात ईस्टर्न चर्च के अंदर जो इल्मुल मसीह है, वो बाज़ औक़ात नेस्टोरियन या मोनोफिसाइट चर्च की तरफ से आया है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। उस वेव का भी हमें नहीं पता क्या हुआ, कि वो पाकिस्तान तक क्यों नहीं पहुंची, वो हिंदुस्तान पूरा उसको कवर करता था। हमें नहीं पता उस वेव का भी क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी मौजूद थी नहीं थी, क्या हुआ। तीसरी जो वेव आती है वो आती है जब मुगल एरा के दौर में, जब जहांगीर या अकबर के दरबार में, जब पोर्चुगीज हैं, जो रोमन कैथोलिक जेजुइट्स हैं, जब वो आते हैं। और हम सब जानते हैं कि 15वीं सदी तक जो है वो रोमन कैथोलिक्स जो था दैट वाज अ पावरफुल वेस्टर्न डोमिनेंसी थी रोमन कैथोलिक चर्च की। पापायत बड़े अरूज पर थी, पूरा कंट्रोल, किंग्स एंड क्वींस सारे जितने थे वो सारे पोप के अंडर थे। और तो उन लोगों ने अपने जो डेलीगेट्स थे अंडर द पेपल बुल भेजे कि डिस्कवरी करें जनाब, और जाकर दुनिया को देखें और ढूंढें और मसीहत फैलाएं। सो दे उनकी जो अप्रोच थी वो रॉयल अप्रोच थी, क्योंकि वो हमेशा एक रॉयल फरमान के साथ आते थे, इसलिए वो पहुंचते जो थे उनको पब्लिक से कोई नजर नहीं होता था कि जी नीचे वाम क्या है, कैसी है, लोग कैसे रह रहे हैं। नो, दे ऑलवेज अप्रोच टू द रॉयल कोर्ट्स। सो वो रॉयल कोर्ट में अकबर के दरबार में, और आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तान की जो चर्च हिस्ट्री कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख से जो लोग वाकिफ हैं, वी नो वो दीन अकबरी, और फिर उसने कलीसिया भी बना कर दी, और अकबर का जो दीन उसने अपने लागू किया, मेकिंग ऑल रिलीजन टुगेदर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार तक पहुंचते पहुंचते जो है वो खत्म हो गया। लेकिन आज भी देखें, लाहौर में आप रहते हैं और आप जानते हैं लाहौर में मुझसे ज्यादा, शायद किसी चर्च के भी बाकियात मिले हैं जो मुगल एरा में कभी लाहौर फोर्ट या पुराने लाहौर के अंदर कहीं मौजूद था, जो कि उस दौर के हिस्टोरियंस बयान करते हैं कि बाकियात मौजूद हैं जो उस चर्च मौजूद था। अच्छा, आप देखेंगे कि तीसरी वेव जो 15वीं 16वीं सदी की वेव है, लाहौर के अंदर भी कुछ चीजें मौजूद थी, वैसे भी था, लेकिन हमारे पास उसकी भी कंटिन्यूटी नहीं है, वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। कोई पता नहीं मसीहत कहाँ गई, कैसी थी, किस तरह की थी। लेकिन अब जो मसीहत है इस वक्त हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का, वो हमारे पास आता है जब वेस्टर्न प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जो हैं, जब वो खास तौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उतरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले मसीही मौजूद नहीं थे, मसीही मौजूद थे, लेकिन वो कहाँ मौजूद थे? हिंदुस्तान उस वक्त यूनिफाइड हिंदुस्तान था। विलियम कैरी आए हैं सरामपुर के इलाका में जो कलकत्ता की तरफ है, और जब उन्होंने बाइबल का तर्जमा किया है, सरामपुर का पहला कॉलेज वहां पर बना है। उसके बाद अलेक्जेंडर डफ आए हैं जिन्होंने जलंधर के इलाके में, यूपी जो इंडिया उस वक्त अपर जो थे, पंजाब के अंदर जो मसीहत आई है, खासतौर पर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हुई है, वो हुई है प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज के दौर में। सो पंजाब उस वक्त नहीं था, कराची, बॉम्बे जो था, ये सारे के सारे रोमन कैथोलिक डायसिस आज भी मौजूद हैं। ये सारे जो थे अर्बन क्रिश्चियनिटी मौजूद थी, ऑलरेडी पढ़े लिखे मसीही मौजूद थे, जो कि पोर्चुगीज या मालाबार या गोवा, आप देखेंगे कराची के अंदर जो गोवन कम्युनिटी अब तो बहुत कम हो गई है कराची के अंदर भी, वो सारे गोवन क्रिश्चियन ऑलरेडी मौजूद थे। सो अर्बन क्रिश्चियनिटी मौजूद थी, रूलिंग क्लास मौजूद थी जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल थे, या जो बिजनेस क्लास थी जो लोग करते थे। कुछ अपर क्लास भी हुए, जैसे राजा रंजीत के दौर तक आते आते जब एनेक्स हुआ है, राजा रंजीत ने हिंदुस्तान को एनेक्स किया है कश्मीर से लेकर, तो उस दौर में मसीही इस तरह नहीं थे कि वो प्रीच करते हों। एक तारीखदान के मुताबिक राजा रंजीत सिंह की फौज में चंद मसीही मौजूद थे जो वेस्टर्न मसीही थे, एज अ पार्ट ऑफ द आर्मी, नॉट एज अ पार्ट ऑफ द मिशनरी वर्क। सो अंटिल जब तक ब्रिटिश इंडिया ने पूरा अपना रूल नहीं किया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है, तो ये बात याद रखने की जरूरत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बिजनेस और ट्रेड करने के लिए आई थी, मसीहत फैलाने के लिए नहीं आई थी। इसलिए वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, वो मिशनरियों को सपोर्ट नहीं करते थे। हाँ, जो आपको कैथीड्रल्स और जो आपको चर्चेज और आज के बाकियात नजर आती हैं ब्रिटिश दौर की, ये मिशनरी नहीं बनाई, ये गवर्नमेंट ब्रिटिश ने बनाई थी अपने उन आर्मीज के लिए, अपने ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपने रूलिंग क्लास के लिए। चैपलंसी और चर्चेज बनाए थे जो वो ब्रिटिश अपनी
فوج کو اور اپنے لوگوں کو کرتے تھے, ان کا بھی پبلک سے لینا دینا کوئی نہیں تھا. یہ جو مشنری ورک ہے, کانٹیکچوائزیشن ہے, یہ جب پنجاب کے اندر پریسبیٹیرینز آئے ہیں اور پھر چرچ مشن سوسائٹی موجود تھی اس دور کے اندر, ہندوستان کی سائڈ پر جو پنجاب کا, ویسٹ پنجاب کا جو ایریا ہے, ایسٹ پنجاب کا جو ایریا ہے, سو دیٹ از ہاؤ دے انٹرڈ انٹو دیٹ کانٹیکسٹ. تو ہمارے پاس موجودہ مسیحیت جو ہے, یہ ویسے ایک طرح کی میرے نزدیک ہاف ڈسٹارٹڈ مسیحیت ہے, اٹس ناٹ اے فلی مسیحیت. جیسے میں نے شروع میں اوکے کہا, مسیحیت اٹس ناٹ اے ویسٹرن Christianity. مسیحیت جو ہے, it's a global but starting from an Eastern Palestinian Jew. It has a Palestinian flavor. It has an Eastern flavor. لیکن چونکہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو مسیحیت ہے, رومن کیتھولک آپ لینے ساری ویسٹرنائز ہے. سو رومن کیتھولک ویسٹرن روم, پروٹیسٹنٹس پریسبیٹیرینس امریکہ, نارتھ امریکہ, سالویشن آرمی انگلینڈ, بیپٹسٹ انگلینڈ, اسکاٹش پریسبیٹیرین اسکاٹ لینڈ, ڈینش. یعنی آپ دیکھیں گے کہ موجودہ جو ہمارے پاس آدھی پکچر ہے, آدھی, اس کو میں ڈسٹارٹڈ آدھی تصویر کہوں گا مسیحیت, ناٹ اے فل پکچر, ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ویسٹرن مسیحیت کی تصویر ہے, جو کہ آدھی تصویر ہے, انٹل وی ہیو آرتھوڈاکس ایسٹرن ٹریڈیشن, جس میں آپ دیکھیں ایجپٹ کے پاس کاپٹک ٹریڈیشن 2000 سالوں سے چلا آ رہا ہے, الیگزینڈرین ٹریڈیشن جو ہے اسکندریہ مصر کے اندر, ٹھیک ہے, ٹرکی کے اندر جو لوکل مسیح ہیں, جو یروشلیم کے اندر جو مقامی مسیح ہیں, آپ دیکھیں گے ٹوٹلی ان کا رشین آرتھوڈاکس, ایون آپ دیکھیں رشیا کہاں بیٹھا ہوا رشیا, لیکن وہاں پر جو عبادت ہے that is totally dominated by the Orthodox Church. So اسے آپ ایک طرح کا کولونائز کہہ لیں یا ویسٹرن مشنریز کے دور میں جب وہ آئے ہیں, سو پاکستان کی مسیحیت جو ہے وہ ٹوٹل ویسٹرنائز ہے اس وقت. اوکے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بہت زیادہ کنٹیکسچوائلائزیشن پاکستان کی مسیحیت میں نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی, ہاں یہ المیہ ہے, اور آج کل یہ کام زور و شوروں پر ہے. پرابلم اس کی دیکھیں 2-3 پرابلم ہمارے پاس, کیوں کانٹیکچوائلائزیشن اتنی زیادہ نہیں. کانٹیکچوائلائزیشن 2-3 طریقوں سے ہوئی ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, بائبل ٹرانسلیشن جب ہوئی ہے, تو ٹرانسلیشن اٹسیلف از اے کانٹیکچوائلائزیشن ورنیکولر لینگویج کے اندر, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب تک آپ کا مقدس صحیفہ آپ کی سمجھ میں, آپ کی عقل میں نہیں آئے گا, آپ اسے سمجھیں گے نہیں, آپ اسے انٹرنلائز نہیں کر سکیں گے اپنی زبان میں, ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے وہ ایک ان نون ریلم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مقامیت میں نہیں اترا, وہ آپ کے ڈی این اے میں نہیں اترا ہے, ٹھیک ہے نا. سو اس لیے ڈی این اے میں اترنے کی ضروری ہے کہ آپ کی زبان جو آپ بولتے ہو اس کے ساتھ وہ لنک بنائے. تو سو دیٹ واز دا لنک. اور یہ جو ٹرانسلیشن ہے, اس لیے مسیحیت کو یا خداوند یسوع مسیح کی ذات کو, میں نے ایک اسکالر کو پڑھا, انہوں نے کہا جی کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں خدا کا کلمہ ٹرانسلیٹ ہوا. That's interesting concept by the way, کہ وہ ترجمہ ہو کر اترا زمین پر. So that's why عید پینتیکوست سے لے کر رسولوں کے مال دوسرے باب میں جو واقعہ ہے, تو خدا نے زمین پر لوگوں کی جو معجزہ کیا ہولی اسپرٹ کے نزول کا جو دن عید منائی جاتی ہے, عید پینتیکوست, اس میں جو معجزہ یہ ہوا کہ تقریباً 15 سے زیادہ ملکوں کی انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے ہیکل کے اندر عید فصح منانے کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب رسولوں نے بولنا شروع کیا, معجزہ ہوا, ان کو لگا کہ یہ میرے ملک کی بول رہا ہے اس بولی. تو 2 طرح کے معجزے ہوئے, لسننگ کا بھی اور ٹرانسلیشن کا بھی. سو بولنے کا بھی اور لسننگ کا معجزہ ہوا, جہاں سے یہ کانسیپٹ آیا کہ کرسچینٹی از اے ٹرانسلیٹڈ ریلیجن. تو یہی وجہ ہے, ولیم کیری سے میں شروع کروں گا, ہنری مارٹن سے شروع کروں گا. بائبل مقدس جو تھی وہ ٹرانسلیٹ ہوئی, دیٹس فرسٹ کانٹیکچوائلائزیشن, لینگویج کانٹیکچوائز ہوئی, ٹھیک ہے. اور لوگ مقامی زبان میں سمجھنا شروع ہوئے کہ یہ ہے کیا, کلام کیا کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو کانٹیکچوائلائزیشن ہوئی میرے خیال کے مطابق, وہ ہے ویسے ایک بڑی دلچسپ میرا انالیسس ہے, اور وہ یہ ہے, میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 ویوز کی بات کی ہے, ٹھیک ہے. وہ 3 ویوز میرا پرسنل نظریہ ہے, لوگ اسے ڈینائی بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں, ہمارے پاس ڈسکنیکٹیوٹی نہیں, ان کے پاس وہ کنٹینیو نہیں رہی, کیونکہ ایک تو ورنیکولر نہیں ہوا, ترجمہ نہیں ہوا لوکل زبان میں. دوسرا, لوگوں کی جو عبادت تھی, جو گیت تھا, دیکھیں ہمارا خطہ اورل کانٹیکسٹ ہے, ہم یہاں پر 70-80% لوگ جو ہیں وہ اورلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پڑھے لکھے لوگ بڑے کم ہیں, جو پڑھے لکھے بھی ہیں وہ پڑھنا لکھنا زیادہ پسند نہیں کرتے, اورل کمیونیکیشن زیادہ ہے. سو مشنریز نے, ویسٹرن مشنری جو کام کیا وہ بڑا دلچسپ ہے, جو ہمارے خطے میں ہوا, وہ ہے پنجابی مزامیر کا ترجمہ. اس کی وجہ ہے,
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پنجابی زبان بڑی پسند تھی، ایکچولی مشنری پھنس گئے تھے آ کر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ باقی دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں نا، وہ اپنے ویسٹرن ہمز لے کر گئے، اپنا ویسٹرن پیانو لے کر گئے، ویسٹرن گوتھک سٹائل کی بلڈنگز لے کر گئے، پیوز لے کر گئے، کرسیاں ٹیبلیں لے کر گئے، ٹھیک ہے، ڈریس اپ لے کر گئے، سارا کچھ، بائبلیں لے کر گئے، لٹریچر لے کر گئے. اچھا انڈیا میں جب وہ پہنچے نا، وی ور پارٹ آف انڈین ہیریٹیج، 1947 سے پہلے وی ور آل انڈیا. تو وہ جب آئے نا تو یہاں پر وین دے ٹرائی دا سیم میتھڈ کہ جی وہ اپنے ہم بھی انگریزی کا ٹرانسلیٹ کریں، بھی میں ذکر کروں گا چند ایک ہم جو ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں ہمارے یہاں بھی، ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہاں پرابلم یہ تھی کہ جو ہماری انڈک میوزکالوجی ہے، جو میوزک سسٹم ہے ہمارا یہاں کا، دیٹ واز سو ڈیپ، وہ کرسچینٹی سے بھی پہلے کا ہے ٹھیک ہے نا. تو 4000 5,000 سال پرانا ہمارا جو ہندوستانی شاستریہ سنگیت ہے، جو راگ داری ہے، جو تال ہے، جو 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 چانٹنگز ہے، جو جو لوگوں کے میلے ٹھیلے ہیں، جو ثقافت ہے یہاں کی، ٹھیک ہے، وہ تو لوگوں کے ڈی این اے میں گھسی ہوئی ہے. وہ جب آئے تو انہوں نے کہا یار یہاں پر تو آلریڈی ہم سے بڑا میوزک کا سسٹم موجود ہے، ویسٹرن میوزک سسٹم تو 200-300 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اوکے. بات دیکھ لیں، جرمنس کو دیکھ لیں، شوپن کو دیکھ لیں، آپ موزارٹ کو دیکھ لیں، ہاؤ اولڈ دے آر، اونلی 300 to 400 ایئرس اولڈ. تو ویسٹرن موسیقی تو اب کہیں جا کر ڈیولپ ہو رہی ہے، ہماری ہندوستانی موسیقی جو ہے، ہمارا جو پاکستان انڈیا کا سنگیت ہے، دیٹ از مور دین 5,000 ایئرس اولڈ. تو یہاں پر جب وہ جی. پہنچے تو آگے بہت بڑی تھک دیوار تھی جو مشنریوں کے لیے پینیٹریٹ کرنا مشکل تھا اورل کانٹیکسٹ کے اندر موسیقی کو. تو یہاں پر وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، میں نے کہا نہیں جی یہاں کام نہیں چلنا، یہاں لوکل ڈھونڈو کیا ہے. So that's how things come out because they cannot cross the music wall جو بلوار تھی موسیقی کی، that they cannot cross it. باقی آپ دیکھیے پولیٹیکلی، ملٹرلی، لینگویج، کلچرلی دے سویپ آؤٹ ایوری تھنگ ٹھیک ہے. صرف موسیقی ایک ایسی چیز تھی جسے وہ کراس اور کانکر نہیں کر سکے. اینڈ دیٹس ہاؤ دیٹ واز دا ریزن کہ زبور جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو پنجابی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے قبل اردو میں یا باقی جگہوں پر، جیسے میتھوڈسٹ آلریڈی انڈیا کے اوپر کے علاقے میں، ہندوستانی جہاں بولی جاتی تھی، اردو جہاں بولی جاتی تھی، وہاں پر آلریڈی وہ کام کر چکے تھے، تھوڑا بہت کتابیں موجود ہیں جو ٹرانسلیٹ اور بھجن سٹائل میں ہو چکی تھی. لیکن پنجاب کی سائڈ پر، پاکستان میں چونکہ پنجاب کی سائڈ پر زیادہ کام ہوا ہے تو اس لیے زبوروں کو اردو میں پہلے کیا گیا، لیکن بعد میں پھر دے ریئلائز کہ نہیں، چونکہ ہماری آڈینس پرائمرلی پنجابی ہے تو اس لیے دے ٹرانسلیٹڈ ان پنجابی لینگویج. تو 2 میجر کانٹیکسچوائزیشن ہوئی ہیں، ٹرانسلیشن اور میوزک. سنا گیتوں کی کتاب. یس اوکے جی، بہت شکریہ. آپ ہمارے اگلے سوال کی طرف خود ہی آ گئے ہیں کہ کیونکہ جو ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی کنٹیکسچوائزیشن ان میوزک ہی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی واٹ از دی کرسچن کانسیپٹ آف میوزک؟ میوزک کا کیا تصور ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹیکسچوائز کیا جا سکتا ہے ان مسلم کانٹیکسٹ کہ ویئر نارملی میوزک از پروہیبٹڈ، ہاں جی کنسیڈرڈ ایز پروہیبٹڈ. بالکل. یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا کرٹیکل کوشچن ہے، کیونکہ اس سے قبل کہ میں بائبل مقدس کی طرف آؤں، اپنے کانٹیکس سے اٹھتے ہیں. جی. ابھی جو میری کتاب آئی ہے ریسنٹلی، سامز، اسلام اینڈ شالوم، جو کہ میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ، اوکے. آپ بھی سیمینار میں شامل تھے جب ہم نے اس پہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں. جی. تو اس میں ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی اسلام کے اندر پروہیبٹ ہے یا نہیں ہے. اس پہ بڑے مسلم اسکالرز نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں نے غامدی صاحب کو کوٹ کیا ہے، میں نے اور بڑے مسلم اسکالرز کو کوٹ کیا ہے، میں نے تقی عثمانی صاحب کو کوٹ کیا ہے. اس کے اندر میں نے جو آلریڈی کتابیں موسیقی میں پاکستان میں موجود ہیں، موسیقی اور غنا اور اسلام کے اوپر، میں نے ان پر ریسرچ کی ہے انٹرویوز کی بیس پر. میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دیکھیں فرمان، آپ خود چونکہ ریسرچر ہیں، محقق ہیں، یو نو ویل، جی. کہ 2-3 چیزیں ہیں پاکستانی کانٹیکٹ سے. دین میں آئی ول کم ٹو دا کرسچن کانسیپٹ کہ کرسچینٹی کے پاس موسیقی کا کیا کانسیپٹ ہے. نمبر 1، پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف neither deny neither approved. قرآن is silent on the subject of music. اس پہ کوئی بھی مسلم عالم چیلنج کر سکتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، I'm not مسلم عالم، لیکن this is my research, this is my area, I can talk on that. قرآن شریف خاموش ہے. حدیث دوسری پرائمری سورس، حدیث پر آتے ہیں. احادیث میں سے بھی اب تک جو میری کلیکشن ہے 42 ٹوٹل حدیثیں ہیں جو غنا اور اسلام موسیقی کے متعلق ہیں. اور میری ریسرچ کے مطابق، جو کہ ریسرچ از آلویز اوپن اینڈڈ، اٹس ناٹ حتمی، کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے،
मेरी तहकीक के मुताबिक 42 में से तकरीबन, आई एम कोटिंग अनदर इस्लामिक स्कॉलर जिन्होंने मुझे इस बात की तरफ ध्यान दिलाया, और वो कहते हैं कि जी 42 हदीस में से 40 जो हैं वो 39 के करीब ज़ईफ हैं। मतलब ज़ईफ, यू नो वेरी वेल कि ज़ईफ का मतलब है वो उसके ऊपर लोग जो हैं वो मुत्तहद नहीं है, यूनिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। 3 जो हैं वो कहते हैं 3 में से जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनमें से एक जो है जिसमें अप्रूवल है या साइलेंस है हुजूर का, और दूसरा जो है उसके ऊपर अप्रूवल है, जिसमें बड़ी मशहूर हदीस है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करते हैं तो मदीने की लड़कियों ने जब वो गाया है तला अल बदलू अलाइना एंड ही एक्सेप्टेड दैट वेलकम विद ग्रेशियसली एंड ओपन हार्टेडली। और इसके अलावा 2-3 हदीस और हैं, जब एक ईद का मौका था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे हुए थे और लड़कियां आई और उन्होंने पूछा हजरत आयशा से, प्रॉब्ली अगर मैं गलती ना करूं, कि जी ये लड़कियां शादी या ईद है हमारी, ये क्यों नहीं गई हैं, ये गा बजा क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। सो दीज आर वेरियस हदीस, मुस्लिम उलमा इस पर ज्यादा बात कर सकते हैं। एनीवे इस हदीस की रूह से भी जो मेजॉरिटी हदीस हैं वो भी जो हैं वो नीदर अगेंस्ट नॉर प्रोहिबिशन। तो फिर ये प्रोहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? इट्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना, कि जो उस दौर के किसी भी फिरके के जो फुकहा हैं वो उस पे क्या स्टांस लेते हैं। सो नीदर प्राइमरी सोर्सेज कुरान शरीफ, नीदर प्राइमरी सोर्सेज हदीस, इट ऑल डिपेंड ऑन द क्लर्जी, ऑन द ज्यूरिस्ट, ऑन द स्कॉलर्स, उस दौर के स्कॉलर वो उसको किस अंदाज से लेते हैं। सो ये तो मामला हो गया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जी जहां पर समझा जाता है, लेकिन आप देखेंगे हमारे पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल फर्क है। हमारे यहाँ रमजान के महीने में जिस अंदाज से मौसीकी और नातें और हमद और चीजें आती हैं, मतलब इट्स एक्सेप्शनल, ठीक है, जितना कंज्यूम होता है। सो मसीहत की बात करते हैं, उसकी तरफ जाने से बजाय मौसीकी देखें, बाइबल मुकद्दस का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा वाज़िह है। बाइबल मुकद्दस में जो खुदा की ज़ात है उसके बारे ये बयान किया गया है। ज़करिया नबी ने बयान किया है कि खुदा जो है ही इज एन आर्टिस्टिक गॉड, खुदा गाता है। खुदा की जो पर्सनालिटी है इट इज रिलेट विथ हिज पीपल, वो अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है। सो बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे जो पैदाइश की पहली किताब है, और आप देखेंगे कि इस पे एक मेरे ख्याल में एक नात नहीं मैं कवाली है, कुन फयकून, ठीक है ना। सो कुन फयकून जो है, अगर मैं गलती ना करूं आप मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज, इट इज अबाउट द क्रिएशन, खुदा ने कहा, खुदा ने बोला, ठीक है। तो पैदाइश की किताब में भी यही लिखा है, खुदा ने कहा। और मुस्लिम क्रिश्चियन स्कॉलर जो हैं बहुत सारे, जो क्रिएटिविटी को और म्यूजिक को रिलेट करते हैं, उनका ये कहना है जी कि खुदा का जो कहना है दैट इज अ मेलोडिक ट्यून, इट इज नॉट जस्ट जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं वो लहन है, वो खुदा ने गाया। सबसे बड़ा मशहूर जो वेस्टर्न इसमें स्कॉलर है वो है सी एस लुइस। सी एस लुइस अपनी किताब मैजिशियन नेफ्यू में कहते हैं जी खुदा गाता चला गया और कायनात बनती चली गई। तो ही हैज दिस कॉन्सेप्ट। बाइबल मुकद्दस में जो दूसरा रेफरेंस है मौसीकी का, जो कि कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ताल्लुक यहाँ पर जो है वो इल्हाम या आसमान के साथ नहीं है, वो है पैदाइश 4 बाब है, और इसमें लमक बादशाह का जिक्र है जिसके बेटे थे, और उनमें से एक का नाम यूबल था। 21 आयत पढ़ रहा हूं मैं पैदाइश 4 बाब की, लिखा हुआ है वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। सो आप देखेंगे कि जो म्यूजिक जो है वो कल्चर से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी सिविलाइजेशन होगी 2 से 3 चीजें जरूर मौजूद होंगी, जंगें होंगी, लड़ाइयां होंगी, खेती बाड़ी होगी, बिजनेस होगा और म्यूजिक होगा। ये तीनों कल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं, सकाफत के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो चूंकि जब बाइबल मुकद्दस पैलेस्टीनियन कल्चर को बयान करती है जो एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, तो वहां पर ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। हैकल में जाने से पहले हम देखते हैं, अगर आप बनी इसराइल का खैमा देखेंगे, वहां पर साउंड नहीं था, ऑडिबल नहीं था, वहां पर सिर्फ काहन की घंटियों की आवाज थी, और यहाँ शोफार जो कि मेंढे का जो सींग होता था उसको फूंका जाता था जब नरसिंहों की या नया साल शुरू होता था। तो सिर्फ 2 साउंड हैं भैया बनी इसराइल की बियाबान की तारीख में जिसका जिक्र किया गया है, एक घंटियों की आवाज है, और नंबर 2 जो है वो शोफार साउंड जो है वो फूंका जाता था, ठीक है। जब हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक आते हैं, या जब हम दाऊद बादशाह तक आते हैं,
दाऊद बादशाह वो पहला शख्स था जिसने मौसीकी को, नबूवत को, प्रोफेसी को, नबूवत को उन्होंने अटैच किया खुदा की प्रस्तिश और हम्दो सना के साथ। दैट्स वेयर द जो लावियों का घराना था जो कि असाइन किया गया था उन्होंने हैकल के अंदर काम करना है, वहां से मौसीकी जो है ऑफिशियली गिल्ड्स के साथ, घरानों की, मेरी किताब है बाय द वे, आप जरूर चेक कीजिएगा, वो है मीर मुगन्नी के लिए, जो टाइटल है मज़ामीर से लिया गया मैंने, उसमें लावियों के जो घराने थे उनको असाइन कर दिया गया था कि आप मौसीकी सिर्फ क्रिएट करेंगे, लिटर्जी क्रिएट करेंगे, आप करेंगे। तो दैट्स द ट्रेडिशन। फर्स्ट टेंपल सुलेमान के दौर का, हजरत सुलेमान के दौर का, बाबलियों ने तबाह बर्बाद कर दिया। जब वापस आए हैं, सेकंड टेंपल बना है 70 साल के बाद, तो तब तक जो था वो अपनी दोबारा से रीस्टैब्लिश कर चुके थे। अजरा और नेमिया के दौर में, ये जो बाइबल मुकद्दस में दो कैरेक्टर हैं, काहिन अजरा था, लेवाइट था, और नेमिया का जो नबी था, उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया। खुदावंद यीशु मसीह के दौर तक आते आते फर्स्ट सेंचुरी में जब हम यीशु मसीह की जात पे बात करते हैं, यीशु मसीह चूंकि उसी फेथ ट्रेडिशन में डेवलप हुए, उनके माँ बाप बड़े कट्टर यहूदी थे, सारी शरीयत की सारी बातें, यीशु मसीह सारी ईदें मनाते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसा के मौके पर, जो आखिरी जो होली कम्युनियन जिसे हम करते हैं, जिस जो कि लॉर्ड सपर है, मरकस की इंजील और मत्ती की इंजील बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आखिरी फसा जो थी, लास्ट सपर जो थी, उसको लेने के बाद उन्होंने गीत गाकर, लिखा वहां गीत गाकर, लेकिन कौन से गीत हैं? वो जबूर थे, जबूरों की पूरी एक लिटर्जिकल लिस्ट है जो कि वो गाते थे यहूदी हर साल ईद फसा के मौके पर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो गीत गाए हैं। यही ट्रेडिशन आगे चर्च के पास आया है। और इब्तदाई कलीसिया जो थी, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, चाहे आप न्यू टेस्टामेंट के अंदर आ रहे हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी वहां से आ रहे हैं, तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी जो है वो गीत गाने वाले लोग मौजूद थे जो हमदो सना करते थे। लेकिन मोस्टली गीत वो कौन से गाते थे? मोस्टली वो जबूर गाते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के, या जो यहूदियों का लिटर्जिकल कैलेंडर मौजूद था। नए अहदनामे के अंदर हमें दो रेफरेंस ऐसे मिलते हैं जो कि गीत हैं। तर्जमे के अंदर शायद वो गीत हमें ना नजर आए, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आपको पोइट्री इसके अंदर नजर आएगी कि पोइटिक सेक्शन क्या है उसके अंदर। देखें, पहला रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, क्लोसियंस के नाम खत है पौलुस रसूल का, और क्लोसियंस के खत में मैं आपके सामने पहले बाब की फर्स्ट चैप्टर की 14वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, बल्कि 15वीं आयत से। तो देखें, आप रिदम चेक कीजिएगा पोइट्री का, इसके अंदर तर्जमे में शायद मिस हो गया है लेकिन मौजूद है। पहला चीज वो, अब ये यीशु मसीह की बात हो रही है जो कि हम क्रिस्टोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टोलॉजी के गीत न्यू टेस्टामेंट के अंदर खतूत में कहां मौजूद हैं। ठीक है, ये पहला रेफरेंस मैं आपको देने लगा हूं। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब उसी के वसीले, उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वो सब चीजों से पहले है, उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा है, मुर्दों में से जी उठने वाला में पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। इट्स अ 3 वर्सेस बट इट्स अ पोइट्री जो कि तर्जमे में कहीं गुम हो गई है। सो दैट वाज अ सॉन्ग, स्कॉलर इस बात पर एग्री हैं कि दैट वाज द अर्लीस्ट सॉन्ग जो कि चर्च खुदावंद यीशु मसीह की जात को सामने रखकर मनाती थी। दूसरा रेफरेंस जो गीत का है वो है तिमुथियस के नाम, पहला खत, तीसरा बाब है, और मैं इसकी 16वीं आयत पढ़ने लगा हूं। ये पूरी पोइट्री के स्टाइल में लिखा हुआ है, यानी प्रॉपर पैराग्राफ अलग से बनाकर तर्जमे के अंदर, आल्दो रदीफ काफिया नहीं है लेकिन इट्स अ पोइट्री। 16वीं आयत पढ़ने लगा हूं, तीसरे बाब की, पहला तिमुथियस है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, अब ये भेद की बात हो रही है, वो कहते हैं जी कि इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी नाउ पोएट्री इज कमिंग, गीत इज कमिंग। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया, गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, दुनिया वाले इस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। सो 4 वर्सेस, 4 फिक्रों की शायरी है जो कि यीशु मसीह की जात को, उनकी अलूहियत को और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को पेश करती है। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशवा, जो बुक ऑफ रेवलेशन है, उसके अंदर जो आसमान का नजारा दिया गया है, जो रोया जॉन देखते हैं, उस रोया के अंदर जो तख्त लगा हुआ है, उस रॉयल कोर्ट रूम के अंदर जो है, जो 24 बुजुर्ग हैं, जो करोबीम हैं, जो फरिश्तों की किस्में हैं जी, बाय द वे, जिनको नहीं पता, चरोब, करोब मीन्स 6 परों वाले फरिश्ते, 4 परों वाले फरिश्ते हैं, 4 फेस वाले, सॉरी। जो सराफीम हैं वो आग वाले फरिश्ते हैं और बाकी नॉर्मल फरिश्ते हैं। सो करोब एंड सराफ, ये 2 फर्क किस्म के फरिश्ते हैं जो बाइबल में बयान किए गए हैं। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये फरिश्ते भी मौजूद हैं जो कि बर्रे, यानी बर्रा जो लैम्ब ऑफ गॉड यीशु मसीह है, उसके सामने, तख्त के सामने सजदा कर रहे हैं, प्लस बल्कि गीत गा रहे हैं।
اور نہ صرف وہ موجود ہیں بلکہ لکھا ہوا ہے سفید جامے پہنے ہوئے، سفید ڈریسز پہنے ہوئے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت اور اہل زبان، کانٹیکچولائزیشن ٹھیک ہے آپ کا جو ٹاپک ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ایک زبان نہیں بول رہی، they are worshipping in their own contextualized languages and they are worshipping the Lamb. اور کتاب ختم یہ ہوتی ہے کہ وہ جب یروشلم نیچے اترے گا جو کہ سمبل ہے خدا کی موجودگی کا، پریزنس کا، وہ اس میں سارے لوگ اس کی پرستش اور عبادت کر رہے ہیں. So that's the concept of music. آپ دیکھیں کہاں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، ہیکل سلیمانی سے لے کر داؤد علیہ السلام سے لے کر یسوع مسیح کی ذات تک، ابتدائی کلیسیا تک، everybody was engaging and singing through Jesus Christ. اوکے جی، بہت شکریہ. یہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ نیو ٹیسٹامنٹ اور ٹیسٹامنٹ میں کرسچن میوزک کی کیا بنیادیں ہیں، اور اس کو پاکستان کے اگر کانٹیکس میں ہم دیکھنا چاہیں تو پاکستان میں جو گیت بنائے جاتے ہیں مسیح کے متعلق، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو مسیحی ہیں، پاکستانی مسیحی ہیں، ان کی زندگیوں سے متعلق ہیں یا ان کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا سینسٹیو کوشچن ہے، کیونکہ جی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو مسیحی ہیں موسٹلی دے آر مارجنلائز مسیحی ہیں، ٹھیک ہے، اوکے. غریب ہیں، پاور لیس ہیں، وائس لیس ہیں، پرسیکیوٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، جب چاہے جس کا جی چاہے جہاں مرضی جلا دے، مار دے، گھیر دے، الزام لگا دے، ٹھیک ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا عمومی رویہ ہے، صرف مسیحیوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، ہمارے باقی شیعہ کمیونٹی بھی ہے، ہزارہ برادر ہیں دنیا پاکستان کے اندر. جو بھی بیچارہ غریب ہے نا، اس کا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. سو مسیحی چونکہ دے آر مارجن آف دا مارجنس ٹھیک ہے نا، تو وہ جو مارجنس ہیں وہ اس کے بھی مارجنس پر ہیں. تو اس لیے دے آر وائس لیس، پاور لیس. سو اس لیے پرائمرلی جو موسٹلی ہماری جو موسیقی جو گیت آتے ہیں پاکستانی کانٹیکس میں، جو ہمارے شعراء حضرات لکھتے ہیں یا جو میوزک کمپوزیشن آتی ہے، دیز آر ٹو ڈفرنٹ اسٹریمز، کیونکہ لکھا کسی اور نے ہوتا ہے، کمپوز کسی اور نے کیا ہوتا ہے، گایا کسی اور نے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے، دیکھیں میں اس کو شروع کروں گا. دیکھیں سب سے پہلی کتاب جو ہمارے پاس آئی پاکستانی مسیحیوں کے پاس پرستش اور عبادت کرنے، پنجابی مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی، وہ پنجابی زبور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو زبور جو تھی وہ اولین ہماری حمدیہ کتاب تھی. 1960-70 کی دہائی میں جب ٹیکنالوجی آتی ہے نا ریکارڈنگ اسٹوڈیو کی، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے 60-70 کی دہائی میں ویو اسٹوڈیو جو پاکستان میں بنا ہے، رومن کیتھولکس نے پہلا اسٹوڈیو لگایا میرا خیال ہے. اور اگر اس کے بعد پاکستان فیصل آباد کے اندر ایک اور اسٹوڈیو تھا جو اس وقت کام کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اور بڑے آئے اسٹوڈیو، لیکن جو پرائمرلی فوکس تھے جنہوں نے صرف مسیحی پروڈکشن یا گیتوں کو کرنا تھا، یہ جو آئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ 70 کی دہائی میں جو گیت آئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیٹیگری سمجھ لیں. ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں جو کہ ترجمے میں آتی ہیں. پنجابی زبور میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ گیتوں کی ہے. تیسری ہے جو غزل کی ہے. اچھا، اب بعض اوقات ہماری جو پرائمرلی جو ہماری موسیقی ہے وہ ان 3 کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. اگر ہم کانٹیکس کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے ابھی تک قوالی، کرسچن قوالی اتنی زیادہ فیم حاصل نہیں کر پائی، ٹھیک ہے، پبلک کی پہنچ سے بھی دور ہے. اٹس کمنگ ہوپ فلی. پھر ہمارا جو فوک ہے، پنجابی فوک ہے آپ کہہ لیں، ہمارا سندھی فوک. اب ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ کسی شخص نے پشاور میں پشتوں میں انہوں نے پشتو ردم اور پشتو بیٹ اور میلوڈک سٹرکچر میں انہوں نے کرسمس کا گیت ریلیز کیا ہے. تو جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں وہ بھی ابھی ان ٹچ ہیں، ابھی ان پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. ٹرانسلیشن ہو چکی ہوگی بائبل مقدس کی، لیکن ابھی گیت اس میں آنا شروع نہیں ہے. بنیادی وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ وی آل نو، کیونکہ پنجاب از آلویز ڈومینیٹنگ ان اے کلچر، ان اے لینگویج اور اکانومی، ایوری تھنگ. پنجابی کرسچینٹی ڈومینیٹ کرتی ہے، اور اردو جو ہے وہ چونکہ نیشنل لینگویج ہے پوری دنیا میں سیکھی سمجھی جاتی ہے، تو اردو اور پنجابی ڈومیننٹ ہیں اس وقت. اس لیے اردو کی غزل، ٹھیک ہے، اور پنجابی کا جو گیت ہے جو ہے وہ یا ٹپے یا آپ کہہ لیں یا فوک جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس وقت، اگر میں میوزیکل جانراز کی بات کروں، ٹھیک ہے. اوکے. صوفی انگ ابھی تک وہ بھی مسنگ پیس ہے. صوفی انگ کے اندر مزامیر جو ہے میرے خیال میں that was influenced by the صوفی سٹائل، کیونکہ جب یہ ٹرانسلیٹ کیے تو ٹرانسلیٹ تو جب امام دین شہباز صاحب نے ان کو کر دیا، لیکن بہر کون سی استعمال کی، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے.
کہ جی شاعری کی بحر کون سی استعمال کی. میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہی واز انفلوئنسڈ بائی دا، کیونکہ جو اس وقت کا جو ماڈل موجود تھا پنجاب کے اندر، دو ماڈل موجود تھے، صوفیانہ کلام تھا یا پھر گربانی سنگیت تھا سکھوں کا. اور سکھوں کا جو گربانی سنگیت ہے وہ بھی جو گروؤں کی بانی ہے، گربانی جو ہے یا جسے وہ نام دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اٹ واز آلریڈی راگا بیس، شارٹ فریزز، ایک جتھا جو ہے وہ گائے گا، کیرتن، یس کیرتن سنگر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنے والے وہ گائیں گے، اینڈ وہ ماڈل موجود تھا ایز اے کانگریگیشنل لیڈر. ٹھیک ہے. صوفیز جو تھے they were not a congregational singing. Sufis were mostly primarily interpersonal connection, interpersonal thought. وہ چاہے میاں محمد بخش کی ہو، چاہے اقبال باہو کی ہو، یا اقبال باہو نے گائی ہو، سلطان باہو کی جو شاعری ہے، یا بلے شاہ کی ہو، that was more interpersonal. ٹھیک ہے نا. تو وہ دو سٹائل ہمارے پاس آلریڈی موجود تھے. تیسرا ہے فوک، جس میں جگنی آ گئی ہے، یا آپ دیکھیں گے کہ ٹپے ہیں، یا آپ دیکھیں گے کہ باقی جو بہرے ہیں وہ موجود ہیں، بولیاں ہیں، ان میں گیت ہوئے ہیں. تو یہ کیٹیگریز پہلے آپ سمجھ لیں کون سی ہیں. اچھا، 60s 70s کے اندر جب آئے ہیں ہمارے پاس کچھ ایک دو گیت ہیں جو فارنرز یا امریکن یا بیپٹسٹ یا برٹش شاعروں نے، جو کہ ٹرانسلیٹ ہو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن فیل ہو گئے. لیکن چند ایک گیت پینیٹریٹ ہوئے جو آج بھی کرسمس کے حوالے سے خاص طور پر بڑے امپورٹنٹ ہیں. جیسے جب ہم علم المسیح کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، آپ کو ابھی میں صرف آپ کے سامنے مختصراً دو کنٹراسٹ پیش کروں گا، ایک لوکل پاکستانی اور ایک جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس سیالکوٹ کنونشن میں گیت کی کتاب یوز کر رہا ہوں، اور یہ ورژن ہے جی 2005 کا جو ہے ایڈیشن ہے میرے پاس، اور گیت نمبر 97 ہے اس کے اندر. اب یہ ٹرانسلیٹڈ ہے. اب ذرا شاعری اور کانسیپٹ سنیے گا. اے چھوٹے شہر بیت الہم تو کیسا ہے خاموش. بیت الہم ایکچولی جی فلسطین کا شہر ہے جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی. نمبر 2، فرشتے اس کے جنم کا اعلان اب کرتے ہیں، خدا کی حمد اور صلح کا وہ گیت سناتے ہیں. یہ آپ کا میوزک کا جواب آیا جی کہ کرسمس پر موسیقی کیوں استعمال کی جاتی ہے. کیوں وی سیلیبریٹ ورشپ جیسس کرائسٹ؟ بیکاز یسوع مسیح کی پیدائش پر مقدس لوکا کی انجیل اور مقدس متی کی انجیل یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ آسمان کا فرشتوں کا لشکر گیت گاتے ہوئے آیا اور ان کو خوشخبری دی. یعنی جو نیوز بریک کی سب سے پہلے، جو بریکنگ نیوز آئی پاکستانی کانٹیکس میں، ٹھیک ہے نا، میں بات کرنے لگا ہوں، ہر چیز بریکنگ نیوز میں آتی ہے نا ہمارے یہاں، تو جو بریکنگ نیوز آئی وہ آسمان سے آئی، اور جو میڈیم، جو چینل یوز ہوا بریکنگ نیوز کو دینے کے لیے، وہ موسیقی کا چینل یوز ہوا. اور سولو سنگر نہیں تھے، اٹ واز کانگریگیشنل سنگنگ. فرشتوں کی پوری گروہ آئی ہے. So that's why جو کوائرز کا کانسیپٹ ہے، کیرلز کا کانسیپٹ ہے، that is adopted from that story that coming of the angels جو گاتے ہوئے آئے اور دنیا کو، چرواہوں کو خوشخبری سنائی. So مسیحی مولود ہے مریم سے انسان تو اب مت سو، سب آؤ مل کر دیکھو تم عجیب محبت کو. یہ ٹرانسلیشن ہے چونکہ، اس لیے آپ کو اس میں اتنی زیادہ وزن گہرائی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن جو کانسیپٹ کلیئر ہے. ایک چیز آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن کرنے والوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کانٹیکسچوائز ٹائٹل یوز کیا ہے، مسیح ابن مریم. ٹھیک ہے. کئی جگہ پر آپ کو ابن خدا بھی نظر آئے گا، اور ہمارے مسلمان تو چونکہ وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. سو میرے نزدیک یسوع مسیح کو ابن مریم کہہ لیں، ابن خدا کہہ لیں، یسوع مسیح کو یسوع مسیح نے خود اپنے ٹائٹل استعمال کیا ابن آدم کہہ لیں، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. پھول یا وہ چاہے گلاب کا یا گیندے کا، خوشبو آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن ہے. اس کے بعد ایک اور گیت ہے جو ہمارے سامنے ہے 99 سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں. یہ بڑا مشہور گیت ہے، یہ انگلش کیرل ہے. یہ بھی ایسا بھی ایماندارو خوش و خرم ہو کے آؤ چلیں تا بیت لحم، دیکھو نوزادہ مالک کل جہان کا، ہم اسے سجدہ کریں، ہم اسے سجدہ کریں. رب محمود خدا سے خدا ہے، نور سے سچا نور ہے، جو مریم کنواری سے اب ہے مولود. مطلب یہ دیکھیں، یہ جو شاعری ہے نا، دس از سچ اے ڈیپ تھیولوجی، جو کرسٹولوجی جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ جو گیت ہے 99 ہے سب ایماندار ہو، انہوں جس بندے نے بھی ٹرانسلیشن کیا نا، ٹھیک ہے، اس نے سمجھے کہ گوند کے اس میں نا کرسٹولوجی کو اس نے گوند کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلا دوسرا انترا پڑھنا، یہ جو خدا سے خدا ہے، نور سے سچا نور ہے، جو مریم کنواری سے اب ہے مولود، برحق خدا ہے باپ سے متولد، ہم اسے سجدہ کریں. اے سارے فرشتوں
خوش ہو کے للکارو عالم بالا پر خداوند مسیحا آج تو پیدا ہوا. آپ دیکھیں گے کتنے باپ کا کلام اب ہے مجسم, ہم اسے سجدہ کریں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کرسٹالوجی کے حوالے سے یہ جو گیت ہے یہ بڑا رچ گیت ہے. ٹھیک. تو خداوند یسوع مسیح کی جو پرستش کی جاتی ہے مسیحیت میں, جو یسوع مسیح کی عبادت کی جاتی ہے, سجدہ کیا جاتا ہے, دیٹس بیسڈ آن ببلیکل نیریٹو, اور وہ سچائی جو انجیل نویسوں نے بیان کی ہے یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں, اس کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے ایک گیت اور رکھتا ہوں. اوکے, یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے. اوکے جی, اوکے, گیت نمبر 192. ٹھیک ہے, گیت نمبر 192 ہے. ابن خدا کی آج ولادت کی عید ہے, شاہ و گدا کے واسطے روزے سعید ہے. اینڈ دس از, آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی بہر کے غزل سٹائل کے گیت ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ٹائٹل یوز کیا گیا یسوع مسیح کے لیے, دیٹ از ابن خدا. آپ دیکھیں گے پچھلے والے گیت میں ابن مریم, اس والے گیت میں ابن خدا, ولادت کی عید ہے, لوکل لفظ عید. ٹھیک ہے, شاہ و گدا روزے سعید ہے, وہ ہے عجیب اور مشیر و قدیر. یا یہ وہ ٹائٹل ہے جو یسایہ نبی نے یوز کیا تھا یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 650 سال پہلے. عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ, جو پرنس آف پیس کا کانسیپٹ ہے نا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہے. آئے گا وہ جہاں میں کہتے تھے سب نبی, جس کی کبھی شنید تھی آج اس کی دید ہے. مطلب پاورفل پوئٹری, سچ اے کانٹیکسچوائز, جو کہنا چاہیے کہ جو لینگویج ہے, جو بحر ہے جو استعمال کی گئی ہے. گیت نمبر 192 ہے. اس کے بعد ایک گیت اور ہے جو اسی کنونشن کی گیت میں سے ہے, گیت نمبر 307 ہے. اب اس میں دیکھیں کیا ہے, آج پیدا ہوا خالق کے دو جہاں, ساری مخلوق ہے آج سجدہ کنا. تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا جو مکاشفہ جو پاکستانی مسیحیوں کے پاس اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں جو ہمارے پاس گیت ہیں, زبور ہیں, ان میں جو تھیولوجی ہے, جو کرسٹالوجی ہے, یسوع مسیح کی ذات کا جو علم ہے, وہ وہی ہے جو ٹریون گاڈ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے, خدا ثالوث کی ذات میں, جو کہ خدا واحد ہے, اور تھرو یسوع مسیح ان دا پریزنس آف دا ہولی اسپرٹ. میں سادہ سی زبان میں اس کے انگلش میں ایک فریز یوز کرنے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے ٹو ہوم کرسچن ورشپ. ٹھیک ہے نا. پہلی بات, مسیحی ایک واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ میں بار بار زور دے رہا ہوں تاکہ لوگ, بڑا مسکنسیپٹ ہے نا کہ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ پولیتھیزم ہے. مسیحی ایک خدا کی, واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں, لیکن جو عبادت کا جو میتھڈ ہے, جو سٹرکچر ہے, وہ کیا ہے. انگلش اسٹیٹمنٹ میں ایک اسکالر کو کوٹ کرنے لگا, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, لیکن مجھے ان کی فریز یاد رہ گئی ہے. وہ کیا ہے ورشپ کے حوالے سے, کرسچن ورشپ گاڈ دا فادر تھرو گاڈ دا سن ان دا پریزنس آف دا گاڈ اسپرٹ. سو خدا کی ذات کا مکاشفہ, ایک خدا کی ذات کا مکاشفہ تینوں اقانیم اس میں شامل ہیں. اوکے, نمبر 3, سجدہ کرنا. سجدہ کیوں کرتے ہیں جی, عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے عبادت کو ایکسیپٹ کیا. مجوسیوں نے سجدہ کیا, جس بندے نے انجیل میں لکھا یسوع مسیح کو دیکھا, سجدہ کیا. چرچ نے اس کو کیسے اڈاپٹ کیا, میں آخری اسٹیٹمنٹ پر آؤں گا جب میں آپ کے سامنے ورلڈ کرسچن ریفارم کی جو آرگنائزیشن ہے, جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے 2010 میں ریسنٹلی, وی ول کم ٹو دیٹ ایز اے کنکلوڈنگ ڈاکیومنٹ کہ جی جو کانٹیکسچلائزیشن ہے وہ کیا ہے. ان کے علاوہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو سیالکوٹ پینشن میں چند ایک گیت موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ پنجابی کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بڑا مشہور گیت ہے, طالب نصرانی صاحب کا لکھا ہوا ہے, اور وہ ہے جی آیا یسو یار ساڈے پاس, اج اپنا روپ وٹا کے. اب دیکھیں ابن مریم, ابن خدا اور ابن آدم, یا اب طالب نصرانی صاحب نے یسوع مسیح کے لیے ٹائٹل یوز کیا, وہ کیا ہے, آیا یسو یار ساڈے پاس. اب یہ اس میں آپ کو صوفی انگ جو ہے نا ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, سنو فرشتے کی گاندے ہے گے, کس دا حکم سناندے ہیں گے, راگ آواز ملا کے آیا یسو یار ساڈے پاس. ٹھیک ہے, ہن کمزور ہویوں ابلیسا, بھیجا تیرا پجیا ابلیسا. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا پیدائش کی کتاب میں کہ وہ سانپ اس کو کچھ لے گا اور اس کی ایڑی پر کاٹے گا. سو خداوند یسوع مسیح کی ذات کا پوری انجیل جو ہے طالب نصرانی صاحب نے ایک پنجابی گیت میں ڈال دی. دوسرا بڑا مشہور گیت پنجابی فوک کی طرف میں آتا ہوں. پنجابی فوک میں اگر آپ دیکھیں گے, کر کر منگلا چار آج دن خوشیاں لا. کبھی سنا آپ نے یہ فوک سٹائل میں؟ جی نہیں سنا. پنجابی فوک ہے یار, سیدھی کہ میں ٹیون
ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਇਆ ਪਾਲਨਹਾਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ so क्या है ये दिस इज फोक ठीक है सो एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे कि बोलियां हैं जिसमें टप्पे हैं हमारे यहाँ टप्पे गाए जाते हैं क्रिसमस के आप अगर आप पर जाएंगे रिसर्च करें यू विल फाइंड इट ऑल दीज रिसोर्सेज के जी पंजाबी क्रिसमस के टप्पे कड़े ने पंजाबी क्रिसमस दी बोलियां कड़ियां ने पंजाबी क्रिसमस के जो गीत है मतलब ये आपको नजर आएंगे ठीक है गजल लास्ट जॉनरा जो है गजल की तरफ आते हैं ठीक है जी गजल में आजकल बड़ी कम गजलें आ रही हैं क्रिसमस के हवाले से बहुत कम गजल क्योंकि देखिए गजल गायकी जो है ना ये इट्स अ टफ इट्स अ लाइट क्लासिकल अब जो बंदा ट्रेंड होगा ना मौसीकी के एतबार से वही हाथ डालेगा गजल को आम बंदा जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया के दौर में जिन्ना जनाब ऑटो ट्यून पे गाना होता है या सिर्फ गीत बराए गीत निकालना होता है वो बेचारों के बस की बात नहीं है गजल गाना तो आजकल उनके लिए गीत इजी है ठीक है और वेस्टर्न स्टाइल के अंदर लाकर उसको जो है वो बैंड के साथ और स्टाइल के साथ और क्रिसमस के हवाले से इवन मैं चूंकि इंटरनेशनल वो एक इमेज बन चुका है जो है बैंड स्टाइल के साथ गाना वेस्टर्न स्टाइल में गाना कैरल्स को गाना हमारा पंजाबी फोक या हमारा जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है दैट इज डिफरेंट ठीक है ना तो गजल में आप देखेंगे एक गजल मुझे बड़ी अच्छी याद है सलीम रजा साहब के दौर के उस दौर में कैसेट्स होती थी मैं और आप तो फिर भी जवान है मैं काफी पुराना हूं तो वो कैसेट एक मुझे मिली कहीं से और उसके अंदर क्रिसमस के गीत थे कमाल के गीत सलीम रजा जिन्होंने गाया ना जाने बहारा रख से रश के चमन ठीक है बड़े मशहूर सिंगर थे वो ही वाज क्रिश्चियन उनका एक गीत था आ गया यस्सु मसीह बिगड़ी बनाने के लिए ख्वाब गफलत से इंसान को जगाने के लिए आप जरा शायरी की डेप्थ चेक कीजिएगा और गजल का अंग जो है वो उसमें क्या था अर्श पे भी हमने उसे चैन लेने ना दिया फर्श पर बुलवा लिया सूली उठाने के लिए मतलब जो गजल का जो बहर है जो पैरा है मतलब पावरफुल पोएट्री जो है उसके अंदर मौजूद है सो दीज आर वेरियस मेरे ख्याल में चीजें हैं जो आपको कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के हवाले से क्रिसमस के हवाले से आपको दिखाई देंगी तो मेरा ख्याल है जी सवाल का जवाब जी जी बस हम इख्तिताम ही की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी एक दो सवालात हैं। आपने अभी कुछ क्रिश्चियन सॉरी पंजाबी जानराज की बात की जिसमें क्रिश्चियन म्यूजिक जो है क्राइस्टोलॉजी यानी उनके हवाले से उसको कंटेक्चुअलाइज किया गया और आपने कहा कि जो बुनियादी कवाली है वो किसी तरह से कंटेक्चुअलाइज नहीं हो पाई उसकी आप क्या रीजन समझते हैं? वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया लेकिन दो तीन चीजें हैं देखें अगेन कवाली इज अगेन सेमी क्लासिकल इट्स कवाली के लिए आपको रागदारी आपको जो जत्था है पूरा ग्रुप जो है प्रैक्टिस जो है इवन हमारे आप देखेंगे कवाली फिल्म इंडियन फिल्म ने कवाली को बड़ा अच्छा अडॉप्ट किया है अगर आप कभी देखेंगे फिल्मी कवाली की तरफ अगर आप जाएंगे नुसरत फतेह अली खान साहब ने आकर तो खैर उसको वो जिसे कहते हैं ना मिराज पे पहुंचा दिया ना उनका तो खैर जोड़ ही को नहीं है जो बड़ा गिफ्ट जो कवाली की दुनिया में क्लासिकल दुनिया में दिया है पाकिस्तान की तरफ से दैट नुसरत फतेह अली खान जो वेरिएशंस उन्होंने की हैं बुनियाद मेरे ख्याल में दो तीन बुनियादी वजूहात हैं एक तो वही बात आ गई कि हम लोग जो है वो कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए गाते हैं कवाली का जो अंग है दैट रिक्वायर अ डिसिप्लिन एंड टीम वर्क और जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मांगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग आ रहे हैं एक दो पाकिस्तान में हैं सिंगर्स जो कवाली अंग में करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स कमिंग बट इट रिक्वायर लॉट ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड टीम वर्क जो है प्लस कवाली के अंदर शायरी उसको कंपोज करना कवाली अंग के अंदर और करना तो आई थिंक टाइम विल कम लोग हो सकता है इस जॉनरा की तरफ भी आएंगे। ओके दूसरा आपने मुख्तलिफ टाइटल्स के हवाले से बात की अभी के मुख्तलिफ जो टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं क्रिश्चियन म्यूज़िक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ टाइटल जिस तरह के पीर कहना है और इस तरह से आप कहना कि जोगी का टाइटल इस्तेमाल करना तो क्या ये थियोलॉजिकली आपको लगता है कि मुनासिब हैं टाइटल्स इस तरह के? नहीं मेरा नहीं ख्याल क्योंकि देखें जैसे मैंने शुरू में कहा है कि बाइबल मुकद्दस की रूह से खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है जी
he is incarnated, translated God on earth. और खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश और इबादत एज अ गॉड हेड की जाती है, खुदा के तौर पर की जाती है, और उनकी जात को महदूद कर देना लोअर टाइटल के ऊपर, जो कि जोगी है या कोई पीर है या कोई मुरीद है, दैट इज डिफाइलिंग, दैट इज मेरे नजदीक इट्स ब्लास्फेमी। जो है खुदावंद यीशु मसीह की जात को लोअर लेवल पर लेकर आना जो है। सो इसलिए ये थियोलॉजिकली ये किसी भी शख्स का पर्सनल एम्बिशन या पर्सनल इमोशनलिज्म तो हो सकता है, या उसकी पर्सनल इमेजिनेशन तो हो सकती है। जो सबसे बड़ी कसवटी है हमारे पास देखें, वो है खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस जो है। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने क्या कहा है और क्या टाइटल यूज किए हैं, दैट इज द फाइनल स्टैंडर्ड, फाइनल भार जो है वो ये है, ठीक है ना। सो मेरे नजदीक वो शायर जो इस किस्म की जज्बाती शायरी या नेचुरल शायरी करते हैं, या उसको सकाफत के अंग में इस तरह ढालने की कोशिश करते हैं कि जो कि यीशु मसीह की जात के मुकाशफे को डिफाइल कर दे, वो थियोलॉजिकली अनएक्सेप्टेबल है, और ये हो रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ऐसी ऐसी अजीब किस्म की शायरी आ रही है, ऐसी ऐसी अजीब किस्म की थियोलॉजी आ रही है, इलाहियात आ रही है, जिसका बाइबल मुकद्दस से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। सो और यही चीज आपको हमारे कॉन्टेक्स्ट में नजर आएगी। आप चाहे, चूंकि मैं मजहबी मौसीकी का तालिब इल्म हूँ और हूँ, तो इसलिए चाहे वो इस्लामी नात हो या रमजिया शायरी हो या सूफी अंग हो या इवन हमदो सना के गीत हों, बाज़ औक़ात जो खुदा की जात है उसको भी बड़ा महदूद कर दिया जाता है दीगर गीतों में, या दीगर जो हमारे इस्लामी जो गीत या जो नात या हम जो भी मनकबत है या मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको रिलेट किया जा सकता है। सो ये एक ओवरऑल कल्चरल बात है जिसमें लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शायरी वो लिख रहे हैं, इज इट बेस्ड और इन्फ्लुएंस और इंस्पायर्ड बाय द गॉड्स वर्ड, और या ये उनका अपना इमेजिनेशन या तखय्युल है। ओके, तो आप समझते हैं कि ये जो टाइटल्स हैं ये ओवर कंटेक्चुअलाइजेशन की एग्जांपल है? ये बहुत बड़ी ओवर कॉन्टेक्ट, देखें ओवर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इसलिए भी है कि ऑलरेडी तर्जमे के अंदर आपके पास कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टर्मिनोलॉजी मौजूद है। जी। यू डजंट नीड टू क्रिएट एनीथिंग न्यू, री इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, क्रिश्चियन, क्योंकि आप म्यूजिक से पिछले कई दिहाइयों से वाबस्ता हैं, एक दो दिहाई से नहीं, तो आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियन म्यूजिक के अंदर कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं क्राइस्टोलॉजी के हवाले से कि जिनको ओवर कंटेक्चुअलाइज कर दिया गया है? जिस तरह एक तो मिसाल अभी टाइटल्स के हवाले से आपने बयान की, इसके अलावा कुछ आप बताना चाहें? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ जो मौसीकी कॉन्टेक्चुअलाइज हुई है, दैट स्टिल इन अ प्रोसेस। चूंकि जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि गीत और जो है ना, जो गीत और गजल आ रही हैं, गजलों में तो फिर भी मौसीकी कदर धीमी होती है, क्योंकि गजल का अंग ऐसा है कि उसमें जो शायरी है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जो गीत आ रहे हैं ना हमारे पास, वो गीत थोड़े से जो है ना, मुझे उनका वो लगता है कि उनको थोड़ा सही करना पड़ेगा, शायरी के हवाले से भी और मौसीकी के हवाले से भी, क्योंकि हमारे यहाँ जज्बातियत, हम बहसियत कौम, मैं सिर्फ मसीहियों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने कल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। हम लोग बड़े जज्बाती लोग हैं, और हमें हर चीज में जो है ना वो सेंसेशन चाहिए, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज हो, हमें सेंसेशन चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो रिलीजियस कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो रिलीजियस एक्सपीरियंस हो या एक्सपेरिमेंट हो, या रिलीजियस फिनोमेना हो या म्यूजिकल फिनोमेना हो। सो वी नीड सेंसेशनलिज्म। तो ये जो रिदम पैटर्न्स हैं और बड़ी ओवर सेंसेशनल चीजों को बनाकर लोगों को जो है रिदम की बीट के ऊपर लोगों को हिलाना या उनको मोटिवेट करने की कोशिश करना, जिसमें उनका वो एक किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, उन्होंने कहा आपकी धुन पे मेरा बदन तो हिलता है पर मेरे मन को कुछ नहीं होता। समझा ना बात? तो इंपॉर्टेंट जो है वो रिलीजियस म्यूजिक की वो ये नहीं है कि आपकी बॉडी कितनी शेक कर रही है, इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपके दिल को वो छू रही है कि नहीं, आपका दिल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं उस प्रेजेंस के साथ, जिस प्रेजेंस में, जिस माहौल में आप बैठे हुए हैं। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का, कि आपकी ओवर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है, चाहे वो रिदम बीट की सूरत में हो, चाहे वो साजों की सूरत में हो, चाहे वो इवन आजकल जो वीडियोग्राफी है, आप देखें जो वीडियो इमेजेस वीडियोग्राफी आ रही है, ठीक है ना, तो लोग वीडियो के चक्कर में, सोशल मीडिया स्टार बनने के चक्करों में जो है वो वीडियो भी बड़े, उसके अंदर जो वीडियो इमेजेस लिए जाते हैं वो रिलेट नहीं कर पाते आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है ना।
تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے. 2-3 وجوہات ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ماڈل ہے ویڈیوز کا, آڈیوز کا, دیٹ از مور انفلوئنس بائی دا بالی ووڈ اسٹائل. ٹھیک ہے نا. تو بالی ووڈ انفلوئنس اس سے انکار نہیں کیا جاتا, بالی ووڈ پوری دنیا کو رول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ایون ہالی ووڈ والے بالی ووڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, جتنا بڑا وہاں پر کام ہے. تو اس لیے یہ جو انفلوئنس ہے, ہمارا پورا خطہ, ہمارے جو میوزیکل ایکسپیرینسز ہیں, جو ویڈیوگرافی ہے, جو موسیقی ہے, دیٹ انفلوئنس ہائیلی جو ہے وہ بائی دا بالی ووڈ. سو یہ ہمارے کلچر کی آپ کہہ لیں, میں ایسے کیا کہوں گا, اٹس دا انٹرٹوائنڈ کائنڈ آف جو ہے نا وہ ایک بو کلمونی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, ڈائیورسیفیکیشن کہہ سکتے ہیں, کہ پاکستان کے اندر وی آر لیونگ ان اسلامک کانٹیکسٹ ناؤ from last 70 years, 76 years. ٹھیک ہے, but our culture is not Muslim. ہم ابھی تک جو ہے جو ہمارا جو ڈی این اے ہے, جو ہمارا اینشینٹ کلچر ہے, جو ہمارا 2-3 پشتوں کے پیچھے جو مذاہب تھے, ٹھیک ہے نا, وی آر اسٹل کیپنگ دیٹ, وی آر ٹیکنگ اٹ ود اٹ. اور وہ نظر آتا ہے ہماری شادی بیاہ کی ثقافتوں میں, ہمارے روزمرہ کی زندگی میں, ہمارے مذہب میں, ہمارا جو فوک میوزک ہے, ہمارا جو پیری فقیری ہے, مطلب ہمارے ریلیجن سے لے کر, پالیٹکس سے لے کر, ثقافت سے لے کر, ہر چیز میں آپ کو وہ جو کنٹینیوٹی ہے ہمارے کیا کہنا چاہیے ملٹی ریلیجس کانٹیکس کی, وہ آپ کو نظر آتی ہے. بہت شکریہ. ہم آخری سوال لیں گے بس, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. اور وہ بھی آپ نے امپورٹنس کی بات کی کہ جو کرسچن میوزک ہے اس کا پاکستانی کرسچن کمیونٹی جو ہے اس کے لیے کیا اہمیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اسپرچویلٹی کے کو کنٹیکسچولائز کرنے میں اس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں, بہت زیادہ کردار ہے, بہت زیادہ, ویری امپورٹنٹ جو ہے کرٹیکل اس کا رول ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کل پوری دنیا میں ڈی کالونائزیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ڈی ویسٹرنائزیشن کی بات ہو رہی ہے, لوکیلٹی کو انکلچریشن کی بات ہو رہی ہے, کانٹیکسچرائزیشن کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیسے ہوگا جب تک آپ اسے ڈی کالونائز نہیں کریں گے, جب آپ اسے ڈی ویسٹرنائز نہیں کریں گے. سو ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی انفلوئنس ہیں, جن پر لوکل چرچ کو, لوکل کلیسیا کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, ہمارے پاس چونکہ کرسچینٹی, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, ویسٹ سے آئی, انفلوئنس ویسٹ سے ہوئے ہم, تو جو تھیولوجی آئی وہ بھی ویسٹ سے آئی. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہمارے الہیاتی اداروں میں جو کورسز ہیں, جو کریکلم ہے, وہ بھی ویسٹ سے ہی آیا ہے. پہلا کام جو کرنا پڑے گا وہ ہے کہ پاکستان کے جو الہیاتی ادارے ہیں جی, وہ پہلے اپنے کریکلم کو ریوائز کرنا پڑے گا, تاکہ ہم اپنے کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر جو ہماری نیڈ ہے اس کو ہم لے کر آئیں. دوسری بات, ہمارا جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے پاکستان کا, وہ 70-80% جو ہے وہ اورل ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ کریں اورل کلچر کے اندر جہاں پر لوگ قوالی سننے کے لیے اور کانسرٹ سننے کے لیے یا موسیقی کے پروگرام سننے کے لیے دے کین کم, اور آپ موسیقی اور سٹوری کے ذریعے آپ ان کو پوری پوری کہانیاں بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بیان میں کتنے لوگ بیٹھیں گے, بڑے کم بیٹھیں گے اگر آپ صرف بیان کرنا شروع کریں گے. تو میرے نزدیک الہیاتی اداروں کو اور پاکستان کے مسیحیوں کو جو ایجوکیشن ہے, جو فیتھ فارمیشن ہے, جو ان کی الہیاتی کی درستگی ہے, موسیقی کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. الہیاتی اداروں کو موسیقی کے پروگرامز جو ہیں وہ ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, الہیاتی اداروں میں بھی اور چرچز کے اندر پراپر سیکھ کر لوگ آئیں, تاکہ وہ باہر کے کلچر سے انفلوئنس نہ ہو. یعنی سیکولر کلچر سیکرڈ اسپیس کو انفلوئنس نہ کرے, سیکرڈ اسپیس کی اپنی اسپیس ہو جس کو وہ کریٹ کرے اینڈ انفلوئنس دا سوشل اسپیس. یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. مطلب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ مسیح لوگ جو ہیں, مطلب وی آر سو مچ انفلوئنس, یہ میں غلط نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں, ایک بڑی میرے نزدیک جو کہ مسٹیک ہے. ہمارے ہاں کچھ دوست ہیں پاکستان کے اندر جو کیا کر رہے ہیں, وہ پنجابی زبوروں کو ویسٹرن نوٹیشن میں لکھ رہے ہیں. ویسٹرن نوٹیشن میں آلریڈی 100 سال پہلے لکھی گئی تھی, اس کو تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, وہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں, ویسٹرن نوٹیشن کے نیچے وہ لکھ رہے ہیں اردو زبان. اچھا, اب رومنائز اردو تو آلریڈی لکھی ہوئی تھی ویسٹرن مشنری کے لیے, ان زبوروں کی جو نوٹیشن ہے اس کے نیچے اردو میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف وہی بندہ گا سکے گا یا بجا سکے گا, نمبر 1, جس کو ویسٹرن نوٹیشن پڑھنی آتی ہوگی.
اور پھر اس ویسٹرن لٹریچر کو پڑھ کے تو وہ اردو میں اسے پڑھ کے گا سکے. اب ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں لٹریسی میں جو اردو پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے کم لوگ ہیں. میرے نزدیک جو کمیونیکیشن ہے، پروڈکشن کی ضرورت ہے، پبلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اورل پروڈکشن کی ضرورت ہے. اورالٹی کو، اچھا ایک لفظ میں ایک ٹرم میں یوز کرنے لگا ہوں آخری، وہ ہے کلچرل ٹیکسٹ. کلچرل ٹیکسٹ کا مطلب ہے ثقافتی تحریر کو یوز کریں. کلچرل ٹیکسٹ ہوتا کیا ہے؟ کلچرل ٹیکسٹ از موسیقی، ڈراما، ڈانس اور آپ کی جو لوکل آرٹسٹک ایکسپریشن ہے، دیٹ از کالڈ کلچرل ٹیکسٹ. کلچرل ٹیکسٹ کو لینے کی ضرورت ہے. سو اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف ایک ڈاکیومنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. یہ 2010 میں آیا جی، اور یہ جو تھا یہ کمبائن ہوئی دنیا کی 4 بڑی مسیحی کونسلز. وہ کون سی کونسل تھی؟ وہ تھی جی ورلڈ الائنس آف ریفارمڈ چرچز WARC، ریفارمڈ ایکومینیکل کونسل REC، اور انہوں نے مل کر 3 اداروں نے مل کر انہوں نے WCRC بنایا. اور WCRC کا مطلب ہے ورلڈ کرسچن ریفارمڈ کونسل. ان لوگوں نے ورشپ اینڈ اسپرچل رینیول، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عبادت اور روحانیت کی، اس میں موسیقی ٹھیک ہے، اور اس موسیقی کے کردار میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ڈیلیگیٹ جو اکٹھے ہوئے گرینڈ ریپڈس میشیگن میں اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے اس ڈاکیومنٹ کو ٹائٹل دیا ورشپنگ دا ٹریون گاڈ. یعنی ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں، جو پہلے میں بتا چکا ہوں. receiving and sharing Christian wisdom across continents and centuries، یعنی بر اعظم بھی اور صدیاں بھی، 2000 صدیاں. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکیومنٹ کہتا کیا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ورشپ اور روحانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور نمبر 1 میں اس کا پہلا نمبر 1 پڑھنے لگا ہوں. لکھا جی نمبر 1، a called and forgiven people، یعنی جو لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں وہ نمبر 1 بلائے گئے ہیں، اور نمبر 2 وہ معافی شدہ لوگ ہیں، وہ مخلصی پا چکے ہوئے لوگ ہیں، جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. assembling in Jesus name. So that's the basic fold, that's the base of the Christian worship and spirituality، کہ مخلصی شدہ لوگ، بلائے ہوئے لوگ کس کے نام سے؟ یسوع مسیح کے نام سے. That's number 1. ٹھیک ہے جی. اور corporate assembly people of God affirming ہے. لاسٹ پوائنٹ اس کا ہے جی artistic expression، جو آپ کے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. 1.7 اس کا نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی blessed is the congregation which is the word is proclaimed and prayers and praised are offered not only through words، صرف لفظ نہیں، ٹھیک ہے، but also through artistic expression. وہ کیا کیا ہے؟ through gifts God has given to each local community in music and dance, in speech and silence, in visual art and architecture. Blessed are the artists who offer and discipline their gifts so God's people may testify to the goodness of God, offer thanks and express repentance. So یہ بہت شکریہ جی، contextualization کا جواب. ٹھیک ہے. زبردست. بہت شکریہ جی ڈاکٹر ایرک سرور صاحب. انشاءاللہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور پھر ہم کسی دن دوبارہ جو ہے اس خاص طور پر کرسچن آرٹ جو ہے پکچر میں جو کنٹیکسچوائلائزیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو یعنی کراس کے اندر جو کنٹیکسچوائلائزیشن ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو بہت شکریہ. تھینک یو فرمان، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے سارے کام میں تحقیق میں آپ کی مدد کرے. تھینک یو ویری مچ. آمین. تھینک یو جی. تھینک یو.